نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے اور بزدلی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. کسل کہتے ہیں سستی کو. اللہ کے نبی نے سستی سے پناہ مانگی ہے. سست آدمی جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا. سست آدمی اٹھ کے پانی نہیں پیتا بلکہ کہتا ہے پانی پلا دو مجھے. سست آدمی دکان پہ کاروبار نہیں کر سکتا. سست آدمی سے کہتا ہے مجھ سے باتھ روم میں بھی میں نہ جاؤں, کوئی اور مجھے کرا دے. سستی اتنی زیادہ اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے کہ اللہ کے نبی نے سستی سے پناہ مانگی ہے. جو چست آدمی ہوتا ہے وہ ہر کام کر لیتا ہے اور ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی کہا کہ آپ تعمیر کرو. صحابہ بھی اینٹیں لگا رہے تھے. اللہ کے نبی خود بھی سرکار دو عالم ہو کے خود بھی کام کروا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. خود بھی ان کے ساتھ اینٹیں لگوا رہے تھے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی. اور بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے اور ایک غلام تھا ان کے ساتھ. تو کیا کرتے اونٹ کے اوپر ایک کے بعد ایک سواری کرتے. ایک دفعہ خود بیٹھتے, پھر تھوڑی ایک جگہ طے ہوتی کہ یہاں تک میں سواری کروں گا, اس سے آگے پھر غلام کو بٹھاتے کہ آپ سواری کرو. یہاں تک کہ پھر غلام آگے تک سواری کرتا, پھر عمر فاروق سواری کرتے. جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے تو غلام کی باری آ گئی. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ ہی بیٹھے رہے, اترے مت, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو اپنی باری دے رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں آپ کی باری ہے تو آپ بیٹھو. خود وہ اتر گئے سواری سے, اونٹ کے اوپر سے اتر گئے. تو اتنے سے چست آدمی ہر کام کر لیتا ہے. چست آدمی کے لیے ہر کام آسان ہے. اور ایک موقع پہ جب یہ کیا واقعہ ہے تو ہمیں چاہیے ہم چستی کا مظاہرہ کریں, سستی کا مظاہرہ نہ کریں. سستی نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. چست آدمی کے لیے ہر کام کرنا آسان ہوتا ہے اور ہر چیز آسان ہوتی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ بدر کے موقع پر جو تھا, صحابہ کرام جو تھے وہ کام جب اونٹ کے لیے اونٹ کے اوپر بیٹھ رہے تھے تو ایک بندے کے اونٹ کے اوپر تین بندوں کے طے ہوا کہ ایک کے بعد ایک دوسرا پھر تیسرا بیٹھے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی اور ایک صحابی اور تھے. تو اللہ کے نبی پہلے سواری کری, پھر اس کے بعد مولا علی بیٹھتے, پھر اس کے بعد تیسرے صحابی بیٹھتے. اس طرح کرتے کرتے سب باری باری جاتے تھے. تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو ہم چست بنائیں, سست نہ بنائیں. کہ اللہ کے نبی نے سستی سے پناہ مانگی ہے. سست آدمی جو ہوتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نماز پڑھنا بھی اسے بوجھ لگتا ہے. وہ صبح بستر کے لیے اٹھنا اس کے لیے اس کو بوجھ لگتا ہے. حالانکہ اللہ پاک کو سست آدمی بالکل پسند نہیں ہے, چست آدمی پسند ہے. چست آدمی ہوتا ہے زندگی میں ہر کام کر لیتا ہے, ہر کام اس کے لیے آسان ہے کرنا. اور سست آدمی زندگی میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتا, کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. تو ہمیں سستی سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ میں سستی سے بچا, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی غذائیں رکھیں. جب اچھی غذائیں رکھیں گے, آج ہم کیوں سستے کہ دین کی دوری کی وجہ سے, اور اس وجہ سے سستے کہ ہماری غذائیں خالص سے نہیں ہیں. پکوڑے کھا رہے ہیں, جو گھی ہے تیل ہے وہ بھی ملاوٹی تیل ہے. اس کے علاوہ جو ہے نہ فروٹ ہمارے استعمال میں ہے, مرچے مسالے ہم نے تیز کر لیے. تو اس وجہ سے جو کیا ہوا, ہمارے اندر سستی پیدا ہو گئی. اور چستی پیدا کیسے ہوگی؟ جب ہم اچھی غذائیں کھائیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, اور روزانہ ایک وقت کر لے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم نے چہل قدمی کرنی ہے. چہل قدمی جب کریں گے تو ہمارے اندر سستی ہوگی, ختم ہو جائے گی. اور روزانہ ورزش کرنی ہے, ورزش. اور جب ورزش کریں گے اس کے ساتھ ہماری سستی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ہمیں اپنے آپ کو چست رکھنا ہے, کہ اللہ پاک کو جو ہے قوی آدمی زیادہ پسند ہے کمزور آدمی سے. تو یہ موٹاپا جو ہے, موٹاپا یہ بھی آدمی کو سست کرتا ہے. انسان اپنی غذا جو ہے کھانے پینے کا احتیاط کرے, اور کھانے پینے میں یہ نہیں جو ہے بس پیڑ میں چلا جائے اور وہی دفن ہو جائے. انسان کھانے پینے کا احتیاط نہیں کرتا, بس کھاتے رہتے اس کے کیا ہوتا ہے موٹاپا بڑھ جاتا ہے. تو اس موٹے آدمی کے لیے چلنا پھرنا مشکل, بیت الخلاء میں بیٹھنا مشکل, ہر جگہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے موٹے آدمی کے لیے. اور پتلا آدمی جو ہوتا ہے ہر جگہ چلا جاتا ہے, اس کے لیے لیٹنا بیٹھنا ہر چیز آسان ہے. تو ایک آدمی تو ہوتا ہے قدرتی موٹا ہوتا ہے, وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بہت کم کھاتے ہیں, تھوڑا بہت کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان پہ موٹاپا آ جاتا ہے. وہ تو انسان کے اختیار میں, انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن ایک بندے کی خوراک ہی زیادہ ہے, انسان جب زیادہ کھائے گا تو موٹا بھی ہوگا. بہت سے لوگ ایسے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی پتلے رہتے ہیں, موٹے ہوتے ہی نہیں, ان کو لگتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے بھائی کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. جب بیوی گھر پہ غصہ کر رہی ہو
تو میاں کو پتا ہوگا اس موقع پہ اللہ کے نبی نے کیا کیا جب ان کی بیوی نے غصہ کرا ہو. تو انسان اللہ کے نبی کی زندگی کو لے گا تو اسے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ نیت کرے انشاءاللہ کہ ہم نے چست بننا ہے, سست نہیں بننا. چست آدمی ہر کام کر لیتا ہے, ہر کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آفس جانا آسان, دفتر جانا آسان, نماز پڑھنا آسان, اور ماں باپ کی خدمت کرنا آسان. چہل قدمی سے جو ہوگا انسان میں چستی آئے گی, اچھی خوراک سے چستی آئے گی, اور ورزش کرنے سے چستی آئے گی. ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ پاک ہمیں چست بنائے, سست نہ بنائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.